अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर मरियम नवाज साहिबा पर मुकदमे के हवाले से है, वो आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर आपको बताऊंगा कि वजीर आला ने वजीर आला हाउस छोड़ दिया है, खाली हो गया है वजीर आला हाउस। इस वक्त बिल्कुल वजीर आला मौजूद नहीं है जब मैं आपसे मुखातिब हूं। तीसरी खबर जो है वो ये है कि तख्ते लाहौर में इस वक्त लाशें बिछ गई हैं, सफे मातम बिछ गया है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नून लीग खासकर बुरी तरह से फंस चुकी है। ये तमाम तर खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, बल्कि इनमें से कुछ खबरें तो हौलनाक हैं और दर्दनाक हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बताता चलूं। ये आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में प्रोपेगेंडा मशीन है। ये ताकतवर हलकों का आला कार बना हुआ है और ये इस हुकूमत की डुगडुगी पे नाचने वाला इस वक्त एक बंदर बना हुआ है। इससे ज्यादा इसकी कोई वर्थ नहीं है। अब देखिए क्या हालात बने हुए हैं मुल्क में, लेकिन ये आपको ये मीडिया सब अच्छा बता रहा है, इनका रावी सब चैन लिख रहा है, जबकि हालात आपकी सोच से ज्यादा खराब है। ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। इसी पे वो खबर मिलेगी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हालात की बात कर लेते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है जो इजराइल के साथ और ये अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से जो इन्होंने मुआहिदा किया है और फलस्तीन के हक में कह लीजिए या इजराइल के खिलाफ कह लीजिए, बहरहाल मुल्क भर में इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। ये भी असल में अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो मामला चल रहे हैं इस हवाले पर इन पर बहुत सारी तनकीद हो रही थी। अब जो लोग अमेरिका में डील करके आए हैं, जो लोग वहां पर वादे मुआहदे करके आए हैं और इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से या अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से, तो क्या वो प्रोटेस्ट होने देंगे? जिनकी अपनी कुर्सियां ट्रंप के जनाब आशीर्वाद पे खड़ी हैं, जिनकी अपनी कुर्सियां ट्रंप की खुशनुदी पे खड़ी हैं, क्या वो प्रोटेस्ट होने देंगे? नेवर एवर, कभी नहीं। तो टीएलपी प्रोटेस्ट करने के लिए निकली है और टीएलपी पर फिर शेलिंग हुई है और टीएलपी पर जनाब कहा जा रहा है कि तेजाब फेंका जा रहा है। पूरे शहर लाहौर में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, दफा 144 नाफिज है। चार से लोग जो है वो अपने गली मोहल्ले में भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। यानी आप चार दोस्त हैं, अगर खाना खाने कहीं जा रहे हैं या कहीं, शहर लाहौर इतना बड़ा शहर है तो कहीं पर जनाब वैसे ही कोई आवाज लगा दे तो 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है। वहां पर 4 बंदे इकट्ठे होंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। दफा 144 नाफिज कर दी गई है और लंबे अरसे के लिए। तो इतना इनको डर और खौफ है एक जमात से जिसका प्रोटेस्ट करना जमहूरी हक है। पूरे लाहौर को कंटेनर्स लगा के सील कर दिया गया है, दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद की यही सूरत हाल है। और अब टीएलपी वालों का कहना है कि मरियम नवाज ने ईगो का मसला बना लिया है, अपनी ईगो की वजह से मरियम नवाज साहिबा ये सब कुछ कर रही हैं। बहरहाल ये टीएलपी का वर्जन है और ये मैं आपको अलामा साद रिजवी साहब जो हैं, साद रिजवी साहब का जारी करदा मैं बयान आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये जुम्मे के रोज का, जुम्मे के नमाज के बाद के हवाले से था। अमीर तहरीक लब्बैक अलामा पाकिस्तान अलामा साद हाफिज साद हुसैन रिजवी का जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जुम्मा के इज्तिमा से खिताब। जुम्मे को खिताब में उन्होंने कहा कि अब हम जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से अमरीकी एम्बेसी इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। सबसे आगे मैं चलूंगा, फिर मेरी शूरा चलेगी, फिर मेरे कारकुन चलेंगे। गिरफ्तारी मसला कोई नहीं, गोली कोई मसला नहीं, शैल कोई मसला नहीं, शहादत हमारा मुकद्दर है। तुम्हारे लिए सफारत खाने मुकद्दस हैं तो हमारे लिए बैतुल मकदस अफजल है।
اپنے مال سے، اپنے خون سے، اپنی اولاد سے بھی بیت المقدس ہمیں افضل ہے۔ ہم نے کوئی پہل نہیں کی، ہاں ہم ناموس رسالت کے لیے پہل کرتے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے بیت المقدس کے لیے پہل کی ہے۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ تم ٹرمپ سے کون سا ہاتھ ملا کر آئے ہو، پاکستان میں فلسطین کے حق میں بات بھی نہیں کرنے دے رہے۔ یہ اصل سوال ہے۔ آج تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا یوم وفات تھا، تمہیں چاہیے تھا محسن پاکستان کے بنائے ہوئے میزائلوں سے اسرائیل کو جواب دیتے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے۔ ابھی بھی امت مسلمہ کے ایسے نوجوان موجود ہیں جو قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سربراہ ٹی ایل پی: ہمیں تو اپنا انجام پتا ہے، مگر گولی چلانے والوں تمہیں اپنا انجام پتا ہوتا تو تم گھروں سے ہی نہ نکلتے۔ یہ سعد رضوی صاحب نے بڑا دھواں دار یہ خطاب کیا ہے، اور اب یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی جانب۔ دیکھتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ ہو یا پھر وفاقی حکومت ہو، یہ ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب جناب مریم نواز صاحبہ پر ایک مقدمہ ہے۔ جب مریم نواز صاحبہ نیب میں پیش ہونے کے لیے گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا، اور نون لیگ والے شاپ پر بھر کے لے گئے تھے پتھروں کے گاڑیوں میں، اور پھر پتھر وہاں پر مارے تھے۔ پھر جب وہ ویڈیوز بن گئی، پکڑے گئے، تو ہینا پرویز بٹ جیسے لوگوں نے کہا جی یہ پتھر نہیں تھے، یہ تو شاپروں میں پھول تھے جو مریم نواز صاحبہ پر پھینکنے کے لیے تھے۔ تو اس پر مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ ایک مقدمہ بن گیا تھا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جب پیشی پر گئی تھی نیب میں لاہور میں، یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس، تو پورا ایک جتھا لے کر گئی تھی جو نیب پر حملہ آور ہو گیا تھا، پتھر انہوں نے برسائے تھے، اور پھر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کا شیشہ فرنٹ جو ونڈ سکرین ہے وہ توڑ کے ایک ڈرامہ بھی رچایا تھا کہ جی ہم پر پتھر برسائے گئے ہیں۔ تب وہ ان کا وہ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے تھے، آپ کو یاد ہے۔ تو وہ مقدمہ تھا۔ تو اب تو ظاہر ہے، اب تو اپنی حکومت ہے، اب تو اپنی چلتی ہے، تو اب تو مقدمے ختم کروانے ہیں۔ تو اس حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز کی پیشی پر نیب آفس پر حملے کا مقدمہ خارج کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو 24 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ صاف کہیے 24 اکتوبر کو یہ مقدمہ ختم کیا جائے گا، کیونکہ نیب بھی اپنی، عدالتیں بھی اپنی، قانون بھی اپنا، آئین بھی اپنا، حکمرانی بھی اپنی، طاقت بھی اپنی، اقتدار بھی اپنا، سب کچھ اپنا ہے۔ مرضی بھی اپنی ہی چلے گی، انصاف بھی اپنی مرضی کا ملے گا۔ ورنہ پوری دنیا نے دیکھا دن دہاڑے پورا جتھا لے کر مریم نواز صاحبہ حملہ آور ہو گئی۔ کیا یہ ریاستی ادارے پر حملہ نہیں تھا؟ کیا یہ ریاست پر حملہ نہیں تھا؟ یہاں پر تو کوئی غداری کا مقدمہ نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی مریم نواز صاحبہ کو نہیں گھسیٹا گیا۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، یہ دو طرح کے قوانین ہیں پاکستان میں۔ خیر، انسداد دہشت گردی عدالت میں مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس پر حملے کے معاملے پر ڈپٹی پروسیکیوٹر نے مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ مقدمے کے اخراج کی رپورٹ پر عدالتی کارروائی مکمل ہو گئی۔ عدالت نے پولیس کی مقدمہ اخراج رپورٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت 24 اکتوبر کو یہ اخراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ سنائے گی۔ اب یہ کون کر رہا ہے جی؟ یہ پروسیکیوٹرز اور ڈیپٹی پروسیکیوٹر جو ہیں نیب کے، وہ مقدمہ ختم کرنے کی، خارج کرنے کی استدعا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے گھر پر حملہ ہو اور پھر آپ اس پر حملہ آور پر مقدمہ کریں، اور پھر اب آپ کی جب سیٹنگ ہو جائے تو پھر آپ خود حملہ آور پر کیا گیا مقدمہ خارج کرنے کے لیے آپ درخواستیں دیتے پھریں جی، آپ منتیں کرتے پھریں جی میں نے اس پر مقدمہ کیا تھا، اب یہ مقدمہ خارج کر دیا جائے۔ یہ سین ہے۔ دوسری جانب جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی ہو گیا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ڈی آئی خان روانہ ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے روانگی سے پہلے پارٹی ورکرز اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سٹاف سے ملاقات کی۔ علی امین گنڈا پور اپنے پرسنل سٹاف کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور سہیل آفریدی اب نئے وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں ہوا۔
گورنر اس میں ظاہر سی بات ہے وہ اب پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹنٹ کھیل رہا ہے. گورنر کہہ رہا ہے جی دیکھیں مجھے تو موصول نہیں ہوا, یہ رولز ہوتے ہیں, یہ طریقہ کار ہوتا ہے, مجھے موصول نہیں ہوا, جب موصول ہوگا تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا دستخط کرنے کے لیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اب گورنر کب دستخط کرتا ہے اس کی کوئی ٹائم لائن موجود نہیں ہے. وہ 6 مہینے دستخط نہیں کرتا تو علی امین گنڈا پور کو 6 مہینے کام کرنا پڑے گا. اس میں آئین خاموش ہے. وہ اگلے 5 سال تک جو ہے نا, وہ اگر گنڈا پور کے استعفے پر دستخط نہیں کرتا تو گنڈا پور صاحب 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں. یہ دیکھیے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ آپ کے ملک میں یہ کچھ ہوتا ہے, یعنی اس پر آئین مکمل خاموش ہے. وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ اگر گورنر نہیں وہ منظور کرتا, کیونکہ گورنر تو مخالف پارٹی کا ہے اور اس نے کرنا نہیں کرتا, تو پھر ایسے معاملہ لٹکا رہے گا. تو اب دوسری جانب جناب یہ لوگ استعفیٰ منظور نہیں کر رہے اور اختیار ان کے پاس ہے. دوسری جانب یہ لوگ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ممبرز پورے کر کے ہم اپوزیشن والے جو مل کے ایک اتحادی حکومت کے پی کے میں بنا لیں, نون لیگ اور جے یو آئی وغیرہ کی, اور پی ٹی آئی کو وہاں سے بھی فارغ کر دیا جائے. تو جب تک ان کے یہ نمبر شمبر پورے نہیں ہو جاتے تب تک تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم استعفیٰ جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھیں. اور دیکھو اب کیا صورتحال بنتی ہے. اب تک یہ صورتحال تھی, یہ اپڈیٹ تھی, اور نون لیگ اس وقت جو ہے وہ بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے. خاص کر یہ جو پنجاب میں معاملات ہو رہے ہیں یہ انتہائی سنگین ہے, اور ان میں اگر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کا اس حکومت کا چلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.